و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا ہے، آپ کی چند صفتیں بتائی ہیں۔ وہ صفتیں کیا ہیں؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے نبی، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ مبشر اچھے کاموں پر، ان کاموں کے کرنے والوں کو جنت کی بشارت دینے والا، اور برے کاموں کے کرنے پر برے لوگوں کو جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آئے میرے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، پہلی صفت۔ دوسری صفت، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، اچھے کام کرنے والوں کو ان کے اچھے کاموں پر بشارت دینے والا، جنت کی خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَنَذِيرًا، لوگوں کو ان کے برے کاموں سے اور اس کے عذاب سے باخبر کر دینے والا، اس کے انجام سے باخبر کر دینے والا، نذیر، ہم نے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کی اجازت، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا۔ داعیاً الی اللہ، داعی الی اللہ بنا کر بھیجا، یعنی آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ لفظ داعی اور داعی کے ساتھ الی اللہ کا لفظ لگا ہے، غور کیجئے گا، ابھی بعد میں جب ہم آئیں گے تو اس پر تھوڑی سی گفتگو چلے گی کہ آپ نے ہر موقع پر، ہر قیمت پر اور ہر حال میں، چاہے حالات کسی طریقے سے رہے ہوں، آپ نے لوگوں کو ہر قیمت پر اور ہر حال میں دعوت دی تو اللہ ہی کی طرف دعوت دی۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور ہم نے آپ کو داعی الی اللہ بنا کر بھیجا ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن سورج بنا کر بھیجا ہے۔ سراجم منیرا، روشن چراغ بنا کر، روشن سورج بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ باتیں آئیں گی میرے بھائیوں، ان اوصاف حمیدہ کو ایک ذہن میں رکھیے، اور پہلی چیز میں اٹھاتا ہوں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ۔ بہت سے لوگوں نے اس کی تفسیر کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی، اور شاہد سے یہ مراد لینے کی کوشش کی کہ اے نبی، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے، اور انہوں نے دلیل یہ دی کہ جو شخص گواہ ہوتا ہے تو گواہی بھی وہی شخص دیتا ہے جو موقع واردات پہ حاضر ہو۔ مثلا جرجی صاحب کسی قتل کی گواہی دینے کے لیے کورٹ میں حاضر ہوئے، اور کورٹ نے ہم سے گواہی مانگی، تو ہم سے ہمارا اپوزٹ جو وکیل ہوگا وہ جرح کرتے ہوئے کہے گا، کیا آپ نے اس قتل کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کیا جس وقت یہ مرڈر ہو رہا تھا کیا آپ موقع واردات پہ موجود تھے؟ اگر میں نے کہہ دیا نہیں، گواہی کینسل، گواہی ختم، گواہی کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ گواہی دے رہے ہیں تو گواہ کو موقع واردات پہ ہونا ضروری ہے، وہاں موجود رہنا ضروری ہے۔ جب آپ موجود ہوں گے تبھی گواہی دیں گے۔
اسی سے کچھ لوگوں نے نقطہ نکالنے کی کوشش کی کہ محمد رسول اللہ جب گواہ ہیں اور گواہی دیں گے تو گواہ تو وہی ہوگا جو حاضر و ناظر ہوگا، جب آپ حاضر ہی نہیں تو گواہی کیسے دیں گے؟ لہذا محمد رسول اللہ کو شاہد کے لفظ سے حاضر و ناظر بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ان کے اس نقطے کو تسلیم بھی کر لیا جائے۔ یار بند کر دیجئے، لوگ اسی کو دیکھ رہے ہیں۔ ہو گیا ایڈورٹائز ہو گیا آپ کا، بس اگر تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو مان بھی لیا جائے تو پھر آپ کو پوری امت اسلامیہ اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو بھی حاضر و ناظر ماننا پڑے گا، اس لیے کہ شاہد کا لفظ اگر نبی کے لیے آیا ہے تو شہداء کا لفظ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی آیا ہے، امت محمدیہ کے لیے بھی قرآن میں آیا ہے۔ اگر لفظ شہداء سے ساری دنیا کے مسلمانوں کا حاضر و ناظر ہونا اگر آپ نہیں لے سکتے تو شاہد سے پھر نبی اکرم کا حاضر و ناظر ہونا بھی نہیں لیا جا سکتا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور ہم نے آئے امت محمدیہ تمہیں امت وسط بنایا، معتدل امت بنایا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے اس امت کو امت محمدیہ کو امت وسط بنایا، معتدل امت بنایا۔ کیوں بنایا؟ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آئے امت محمدیہ تم تمام لوگوں پر گواہ بن جاؤ، تاکہ آئے امت محمدیہ تم تمام لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ دیکھ رہے ہیں امت محمدیہ کو گواہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم تمام لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اگر امت محمدیہ گواہی دے رہی ہے اور امم سابقہ کی گواہی دے گی کہ اس میں جو ڈرانے والے آئے تھے وہ برحق تھے اور ڈرانے انہوں نے اپنا کام پورا کیا، جب یہ گواہی دے گی تو کیا امت محمدیہ اس وقت موجود تھی؟ کیا حضرت نوح کے زمانے میں امت محمد موجود تھی؟ کیا حضرت ابراہیم کے زمانے میں موجود تھی؟ کیا حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے زمانے میں موجود تھی؟ اگر نہیں تھی تو پھر کیسے گواہی دے گی؟ کیسے گواہی دے گی؟ جبکہ آپ نے یہ اصول بنایا ہے کہ گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ موقع واردات میں موجود ہو۔ جب امت محمدیہ موجود ہی نہیں تو گواہی کیسے دے گی؟ آپ بھی مانتے ہیں کہ یہاں امت محمدیہ کو گواہ نہیں مانا جائے گا، یعنی حاضر و ناظر نہیں مانا جائے گا۔ تو جب امت محمدیہ کو حاضر و ناظر نہیں مانا جائے گا تو وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاضر و ناظر نہیں مانا جائے گا۔ پہلی چیز تو یہاں سے یہ نکل کے سامنے آئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت سے توڑ مروڑ کر کسی طریقے سے حاضر و ناظر بنانے کی کوشش کی گئی، جو بالکل فیل ہے، فٹ ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر اس آیت سے اور شاہد کے لفظ سے اور شہید کے لفظ سے اگر نبی اکرم کو حاضر و ناظر ماننے کی کوشش کر رہے ہو تو شہداء کے لفظ سے امت محمدیہ کو بھی گواہ مانو، جو تم نہیں مان سکتے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی امم سابقہ کے تمام جو پہلی کی امتیں گزری ہیں ان کے کافروں سے پوچھے گا، ان امتوں میں جو کافر تھے ان سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس ہم نے جو ڈرانے والا بھیجا تھا وہ آیا تھا یا نہیں؟ اور اس نے تمہارے سامنے ہماری دعوت کو مکمل طور پہ پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اس نے اپنے کام کو اپنے مشن کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ تو یہ تمام کی تمام لوگ جھٹلا دیں گے اور کہہ دیں گے کہ اے اللہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، ہمارے پاس کوئی بھی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا اور دعوت و تبلیغ کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی شخص نہیں آیا تھا۔ تو نے بھیجا تھا لیکن ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔
تو اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ سے پوچھے گا. اس آیت کی تشریح میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہی نقل کرتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن امت محمدیہ کو طلب کرے گا، بلائے گا اپنے سامنے اور کہے گا آئے امت محمدیہ بتاؤ یہ جو بول رہے ہیں یہ صحیح بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھیے اب امت محمدیہ گواہی دے گی. شہداء کا ہے، امت محمد گواہی دے گی. جب اللہ کہے گا اے امت محمد بتاؤ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا یا نہیں آیا تھا، تو امت محمد کہے گی اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ نوح کی قوم، موسیٰ کی قوم، عیسیٰ کی قوم، ابراہیم کی قوم، زکریا، یحییٰ، یعقوب، ان تمام لوگوں کی قومیں جھوٹ بول رہی ہیں. اے اللہ ان کے پاس ڈرانے والا آیا تھا اور انہوں نے اپنی دعوت کو، اپنے مشن کو پورا کر دیا. یعنی تو نے ان کو جو دعوت دے کر بھیجا تھا وہ اپنے دعوت کو پورا کرائے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا تمام امم سابقہ سے یہ تو گواہی دے رہے ہیں امت محمد کے لوگ، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈرانے والا آیا تھا. تو یہ تمام کی تمام سابقہ امتوں کے یہ کافر جھوٹے لوگ چیخ پڑیں گے اے اللہ یہ امت محمد کیسے گواہی دے گی، یہ تو ہمارے زمانے میں تھی ہی نہیں، یہ تو سب سے لاسٹ میں آئی. جب محمد رسول اللہ آئے تب اس کے بعد امت محمد آئی. اے اللہ یہ ہمارے بارے میں کیسے گواہی دے سکتی ہے، یہ تو ہمیں جانتی ہی نہیں ہمارے پاس کون آیا تھا کون نہیں، پھر ان کی گواہی کیسے مان لی جائے. پھر پوچھا جائے گا اے امت محمد تم کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو جبکہ تم ان کے زمانے میں تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. تب امت محمد یہ کہے گی کہ ہائے میرے پروردگار ہمارے پاس ایک رسول آیا تھا، ہمارے پاس ایک پیغمبر آیا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی حیثیت سے آئے تھے. ان کے اوپر جو تو نے کتاب نازل کی تھی قرآن کریم، اس قرآن نے ہمیں بتایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اے اللہ تو نے بذریعہ وحی محمد رسول اللہ کو خبر کر دی تھی اور محمد رسول اللہ نے ہمیں بتلایا کہ تمام امم سابقہ کے اندر بھی ڈرانے والے آئے ہیں اور انہوں نے اپنے مشن کو پورا کر دیا. ہمیں تو اس رسول کے ذریعے پتا چلا ہے اور ہم اس رسول کے اوپر اپنے ذاتی مشاہدے سے زیادہ اعتبار کرتے ہیں، ہم اس رسول کے اوپر اپنی ذات سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. اس رسول نے بھی اپنی طرف سے نہیں، اس رسول کو جو بذریعہ وحی بتلایا گیا ہے تو نے ان کو جو بتلایا وہی بات ہمیں ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتلائی ہے. اس بنیاد پر ہم گواہی دے رہے ہیں کہ یہ امم سابقہ جھوٹ بول رہی ہے. تب امت محمدیہ کی اس گواہی کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دینے کے لیے آئیں گے اور کہیں گے کہ میری امت بالکل صحیح بول رہی ہے. اے اللہ میری امت نے جو گواہی دی ہے وہ بالکل صحیح گواہی دی ہے. اسی کو قرآن نے کہا ہے لتکون شہداء علی الناس، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم اے امت محمد لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور وہ رسول تمہارے اوپر بھی گواہ ہو جائے، وہ رسول تمہارے اوپر بھی گواہ ہو جائے، وہ رسول تمہارے اوپر. تو امت محمدیہ نے گواہی دی امم سابقہ کی اور امت کی گواہی دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت بالکل صحیح بول رہی ہے. اب قرآن کی آیت پڑھیے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اے امت محمدیہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، معتدل امت بنایا، یعنی تمہیں ایسے احکام اور ایسے فرامین اور ایسی شریعت دی ہے جس پر تم آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے ہو. اعتدال کا راستہ ہے اس مذہب کے اندر، اس شریعت کے اندر، نہ بہت زیادہ سختی ہے نہ بہت زیادہ نرمی ہے، بالکل اعتدال والا دین ہے. یہ دین اعتدال ہے، یہ دین معتدل ہے. ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، تم معتدل امت ہو. اور امتوں پر سختی تھی اور کسی پہ بہت زیادہ نرمی تھی، لیکن تمہیں ایسا بنایا نہ بہت زیادہ سختی ہے نہ بہت زیادہ نرمی، اور جو احکام تمہیں دیے وہ آسانی کے ساتھ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ تم ادا کر سکتے ہو. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے امت وسط، امت معتدل اس لیے بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائے. ایک چیز اور سمجھ لیجیے، شاہد کے لیے، گواہ کے لیے موقع واردات پہ حاضر ہونا ضروری بھی نہیں ہے.
ہم اور آپ بھلے ہی کہیں کہ اور کورٹ مانتی ہو، اے تم نے قتل کی گواہی دی، مرڈر کی گواہی دی، کیا تم نے چشمدید گواہ ہو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں، کورٹ ہماری گواہی نہیں مانتی ہے، لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ گواہ موقع واردات پہ حاضر ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تمام لوگوں سے جو گواہ کے لیے موقع واردات پہ حاضر ہونا ضروری مانتے ہیں اور اس بنیاد پر نبی اکرم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ آپ بھی تو گواہی دیتے ہو اور یہ کہتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، گواہ تو آپ بھی ہو نا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ اب آپ کہو گے ارے صاحب اللہ کو کون دیکھتا بھائی، دنیا کی کوئی نگاہ اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ مولانا جرجی صاحب آپ کی بات غلط ہے، یہ مثال کیسی آپ پیش کر رہے ہو؟ چلیے چھوڑ دیجئے اس مثال کو، آپ اس سے ہٹ کر دوسری بھی گواہی دیتے ہو، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ رسول اللہ کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کیا آپ نے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا جس وقت رسول اللہ نے رسالت کا دعویٰ کیا تھا اور اس دنیا میں رسول کی حیثیت سے آئے، کیا اس وقت آپ موجود تھے؟ نہیں۔ اور جب نہیں تھے تو آپ گواہی دے سکتے ہو، موجود ہونا ضروری نہیں ہے، نبی کی بغیر موجودگی میں آپ گواہی دے سکتے ہو، تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ گواہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ موقع واردات پہ حاضر ہو۔ کسی سچے آدمی کی گواہی پر گواہی دے دینا بھی گواہی مانی جاتی ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس گئے اور وہاں سے آئے اور آپ ہو کے آئے سفر معراج پر، اور اس کے بعد میں آئے اور کہا لوگوں میں نے بیت المقدس کا سفر کیا اور وہاں سے پھر میں نے جنت و جہنم کا معائنہ کیا اور دیکھ کر آیا اور رات یہ ساری چیزیں، تو کافروں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو دوڑتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا اے ابو بکر صدیق، کیا اب بھی آپ اپنے ساتھی کو سچا مانو گے؟ یہ بتاؤ کہ یہاں سے بیت المقدس کی دوری کتنی ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے گھوڑے پر اونٹ پر بیٹھ کے سفر کرنا چاہے تو اس کو بیت المقدس کا سفر کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ فرمایا آنے جانے میں تقریباً 1 مہینے کا سفر کا 1 مہینہ لگے گا۔ آپ بھی مانتے ہو؟ کہاں؟ اگر تمہارے ساتھی یعنی محمد رسول اللہ یہ کہیں کہ آج کی رات میں نے بیت المقدس بھی دیکھی اور میں نے جنت و جہنم کا بھی معائنہ کر لیا ہے اور رات میں واپس بھی آ گیا ہوں، تو آپ اس بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ ابو بکر صدیق نبی اکرم کے ساتھ نہیں تھے، ابو بکر صدیق نبی اکرم کے ساتھ بیت المقدس نہیں گئے تھے، ابو بکر صدیق نبی اکرم کے ساتھ جنت و جہنم کا معائنہ کرنے نہیں گئے تھے، لیکن نبی اکرم کی صداقت اور سچائی کو جانتے تھے کہ وہ کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولے، اس لیے کیا کہا اے کافرین مکہ سنو کان کے پردے کھول کر، اگر یہ بات ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ سچے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے اگر نبی نے یہ بات کہی ہے تو بالکل سچی بات کہی ہے۔ موقع واردات پہ ہونا ضروری نہیں ہے گواہ کے لیے، جیسے حضرت ابو بکر نے نبی اکرم کی صداقت کی گواہی دی، نہ نبی اکرم کے ساتھ گئے، نہ نبی اکرم کے ساتھ سفر کیا، نہ نبی اکرم کے ساتھ جنت اور جہنم کا دورہ کیا، نہ وہاں تک پہنچے، نہ بیت المقدس تک گئے، لیکن کیا کہا اگر یہ بات ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے کہی ہے تو سچی۔ یہ ہوتا ہے کسی صادق کی صداقت جب کسی کے دل میں رچ جائے اور گھر کر جائے تو اس طریقے کی گواہی نکلتی ہے۔ گواہوں کسی بھی معاملے میں گواہوں کی قلت و کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ پھر سن لیجئے، کسی بھی معاملے میں گواہوں کی قلت و کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ کوئی آپ کے ہاں حادثہ ہو جائے اور 50-100 آدمی کھڑے ہو کے کہیں اے اس نے مارا یہ کیا، اور سب لوگ ایک بات بول رہے ہوں، لیکن آپ ہی کے علاقے کا کوئی بزرگ شخص، سچا شخص، جس کی بزرگی کے آپ قائل ہیں، جس کی سچائی کے آپ قائل ہیں،
وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ نہیں صاحب آپ غلط بول رہے ہیں، یہ آدمی ایسا نہیں کیا ہے، میں جانتا ہوں اس آدمی کو، تو پورا محلہ الگ ہٹ جاتا ہے اور اسی ایک آدمی کی بات مانی جاتی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کی نظروں میں محبوب ہوتا ہے، اس کی سچائی محبوب ہوتی ہے، لوگ جانتے ہیں یہ محبوب ہے۔ جب برٹش گورنمنٹ تھی آپ کے بھارت میں، ہندوستان کے اندر جب انگریزوں کی حکومت تھی، تو ایک زمین کے ٹکڑے پر مسجد کی ایک زمین کے ٹکڑے پر ایک فساد ہو گیا اور ہندو بھائی کہنے لگے یہ زمین کا ٹکڑا ہمارا ہے اور مسلمان کہنے لگے کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہمارا ہے، اور یہ جھگڑا بہت دنوں تک چلا اور یہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ برٹش گورنمنٹ کا جج بڑا پریشان تھا کہ زمین دوں تو کس کو دوں، تو برٹش گورنمنٹ کے جج نے دونوں لوگوں کو طلب کیا اور طلب کرنے کے بعد کہا اچھا تم دونوں کسی ایک ایسے شخص کو پیش کرو جس کو دونوں لوگ مانتے ہو، یعنی جو ہندو بھائیوں کا بھی پسندیدہ ہو، مسلمانوں کا بھی پسندیدہ ہو، اور اس پر دونوں لوگ متفق ہوں، اور اس کی جو گواہی ہوگی اسی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہ انگریز جج نے یہ بات کہی، دونوں نے غور کیا، ہندو بھائی کہنے لگے جج وہ آدمی ہمارا رہے گا، مسلمان کہنے لگے وہ ہمارا رہے گا، بات نہیں بن رہی تھی، اور پھر ایک نام پیش کیا گیا مسلمانوں کی طرف سے، کسی مسلمان کا بزرگ، جیسے اس کا نام پیش آیا سارے ہندو چیخ اٹھے، مسلمانوں تمہاری طرف سے دیا ہوا یہ نام مجھے منظور ہے، اور جس آدمی کی تم گواہی ماننے کے لیے تیار ہو اس آدمی کی گواہی ہم بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس مسلمان بزرگ کے اوپر ہندو اور مسلمان دونوں کا اتفاق ہو گیا، لیکن پریشانی یہ تھی کہ اس مسلمان بزرگ نے قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک میں زندہ رہوں گا کسی فرنگی کا، کسی انگریز کا، ادھیکاری کا، آفیسر کا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ اب جج کے سامنے کیسے جائیں؟ جج کے سامنے جائیں گے تو جج کا چہرہ دیکھنا پڑے گا، اور یہ قسم کھائے ہوئے تھے کہ میں کسی انگریز جج کا، انگریز آفیسر کا میں چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ جج کی طرف سے نوٹس آتا ہے کہ آپ کو گواہی کے لیے آنا ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ میں کسی فرنگی کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، میں کسی انگریز کا چہرہ نہیں، اس لیے میں گواہی دینے کے لیے نہیں آؤں گا۔ پھر لیٹر آیا، آپ کو گواہی کے لیے آنا پڑے گا، کیونکہ آپ ہی کی گواہی سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور آپ ہی کی گواہی سے دونوں لوگ صحیح راستہ، ایک فیصلہ آپ کی گواہی پر ٹکا ہوا ہے، اور آپ کی گواہی پر جو فیصلہ ہوگا اس کو دونوں مانیں گے، ورنہ خون خرابہ ہوگا، خون کی ندیاں بہیں گی، دونوں طرف سے کئی لوگ مارے جائیں گے۔ آپ کو میرا چہرہ نہیں دیکھنا ہے تو مت دیکھیے، جب آپ آئیں گے تو ایک کالا پردہ ڈال دیا جائے گا، یا میں چہرہ گھما لوں گا، آپ کو میرے چہرے پر نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بھلے ہی میرے چہرے کو مت دیکھیے گا لیکن آپ آئیے گا ضرور۔ جب جج کی طرف سے یہ آشواشن دیا گیا کہ آپ کو میرا چہرہ نہیں دکھائی دے گا، آپ آئیے، تب انہوں نے شرط کو قبول کیا، اور پھر وہ گئے اور کورٹ میں کھڑے ہو گئے، کالا پردہ ڈال دیا گیا، یا یوں کہہ لو کہ جج نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا اور گواہی شروع ہوئی، کہا آپ کی گواہی پر ہی دونوں لوگ ٹکے ہوئے ہیں، بتائیے۔ اس مسلمان بزرگ نے کورٹ میں کھڑے ہو کر جو گواہی دی وہ سچی گواہی دی، اور سچی گواہی یہ دی کہ آئے جج صاحب، یہ زمین کا ٹکڑا ہندو بھائیوں کا ہے، مسلمان خام خواہ اس پر فتنہ کھڑا کر رہے ہیں، اس زمین کے ٹکڑے سے مسلمانوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور برٹش گورنمنٹ کے اس جج نے فیصلہ کر دیا ہندو بھائیوں کے حق میں کہ زمین کا ٹکڑا تمہارا۔ دونوں نے اب اس بات کو مان لیا، بظاہر تو تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کی ہار ہوئی کیونکہ ان کے خلاف گواہی دے دی گئی، لیکن اس مسلمان بزرگ کی اس گواہی سے نہ جانے کتنے غیر مسلم بھائیوں کا دل اندر سے پگھل گیا، اور انہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کسی بھی معاملے میں گواہوں کی قلت اور کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، شاہد کی ذات معنی رکھتی ہے، شاہد کی ذات حیثیت رکھتی ہے، وہ کتنا سچا ہے، اس کی گواہی کیسی ہے۔ اگر وہ گواہ ہے
اگر وہ سچا ہے تو اس کی گواہی معتبر ہے. محمد رسول اللہ کی ذات کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے معاندین اور آپ کے دشمن بھی آپ کی گواہی دیا کرتے تھے. آپ کے دشمن بھی یہ کہا کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ کو ہم نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. بھلے ہی آپ کی دعوت نہ مانتے ہو، بھلے ہی وہ مخالفت کرتے ہو، لیکن پوری سیرت کی ساری کتابیں پڑھ ڈالیے. آپ سیرت کی ساری کتابوں کا آپ مطالعہ کر جائیے. آپ کو آپ کے دشمنوں کی ایک تاریخ ملے گی. آپ کو آپ کے دشمنوں کے بہت سے واقعات ملیں گے. آپ کے دشمنوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. پوری سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہوں گی، لیکن کوئی ایک نبی کا دشمن ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ سکے کہ محمد رسول اللہ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے بھی کسی. جب ابو سفیان ہرقل کے پاس گیا تو ہرقل نے بھی سب سے پہلے یہی پوچھا تھا، بہت سے سوال کرنے کے بعد، کہ یہ بتاؤ کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ جس کے جواب میں ابو سفیان نے جو کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ یہی تو خصوصیت ہے اس کی کہ میں نے اس کو اپنی پوری زندگی کے اندر، پوری زندگی میں جب سے اس کو لوگوں نے دیکھا ہے، اس کے اندر کبھی جھوٹ بولنے کی صفت نہیں پائی ہے. وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، اس نے کبھی لوگوں سے جھوٹ نہیں بولا. اس کے جواب میں ابو سفیان کو جو ہرقل نے جواب دیا تھا وہ یہ دیا تھا، جو بندوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو وہ اللہ کے معاملے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ جس نے بندوں سے کبھی بندوں کے معاملے میں جھوٹ بات نہ کہی ہو وہ اللہ کے معاملے میں کبھی جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ لہٰذا آئے ابو سفیان، وہ یقیناً کوئی نبی ہی ہے، اس لیے کہ انبیاء کی ذات ہی جھوٹ سے پاک و صاف ہوا کرتی ہے، اس کے اندر ہی نبی کی صفات پائی جاتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہرقل کو جواب دیا تھا. ہرقل نے جواب دیا تھا ابو سفیان کو. گئے تو شکایت لے کے گئے تو تھے پوری کمیاں بھانڈا پھوڑنے کے لیے اور کمیاں بتانے کے لیے، لیکن ہرقل نے جب سوال کیے تو ہر سوال کا جواب مثبت. یعنی آپ کے دشمن بھی اس بات کا کہ قائل تھے کہ محمد رسول اللہ کو جھوٹ بولتے ہوئے کبھی نہیں. یہ شاہد کی ذات ابھی شاہد ہے، ابھی مبشر ہے، پھر نذیر ہے، پھر داعیہ اللہ ہے، پھر اس کا بھی تو اللہم اغفر لحینا یہی پڑھنا پڑتا. تو میرے بھائیوں سوچئے گا یہ بات، ابو سفیان کو یہ جواب. سب سے بڑا دشمن تو اللہ کے رسول کا ابو جہل تھا. کاٹو تو خون نہیں، موقع لگے تو کیا نہ کرے. اپنے علاقے کے اوباش اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہکا کر اونٹ کی اوجھڑیاں دے کر ان کے ہاتھوں میں کہتا تھا کہ جب محمد سجدے میں چلے جائیں تو ان کے سر پہ ڈال دینا. وہ ساری سیرت کی کتابوں میں بھری پڑی ہے، دیکھ لیجئے گا. میرے بھائیوں وہ ابو جہل، لیکن جب اس سے پوچھا گیا کہ آخر محمد رسول اللہ کی دشمنی کی وجہ کیا ہے، کیا نبی اکرم کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے بھی تم نے دیکھا ہے؟ تو ابو جہل جیسے دشمن کا جو اعتراف تھا نبی کی ثقافت اور نبی کی صداقت کے سلسلے میں وہ یہ تھا کہ نہیں، میں محمد رسول اللہ کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میں محمد ابن عبداللہ کو جھوٹا نہیں کہہ رہا ہوں. محمد ابن عبداللہ جو دعوت پیش کرتا ہے ہمارا دل اس دعوت پر نہیں بیٹھتا، ہم اس دعوت کے خلاف ہیں. وہ جو چیز سناتا ہے ہم اس کے خلاف ہیں، لیکن محمد کو میں جھوٹا نہیں کہتا ہوں. غور کرو، نبی کا سب سے بڑا دشمن، نبی کی زندگی کا سب سے بڑا دشمن، میرے بھائیوں، جس نے پوری زندگی نبی اکرم کو پریشان کر کے رکھا تھا، لیکن نبی اکرم کو جھوٹا کہنے کی کوشش اس نے بھی نہیں کی. نبی اکرم کے سلسلے میں وہ بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ نبی اکرم کو میں نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا. جب کھلا دعوت و تبلیغ کا حکم محمد رسول اللہ کو دیا گیا، وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی، ابھی چھپ کے دعوت دیا کرتے تھے، چوری چوری دعوت دینے کا کام تھا. کبھی اس کے گھر پہ بلا کر، کبھی اپنے گھر پہ بلا کر.
ابھی اعلیٰ لیلان دعوت نہیں دی جا رہی تھی، جب کھل کر دعوت و تبلیغ کا حکم ملا کہ جائیے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، اور اس آیت کے بعد جب کوہ صفا پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ جاتے ہیں اور ایک ایک کر کے تمام لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، اس صفا پہاڑی کے نیچے جتنے بھی لوگ جمع ہوئے، نبی اکرم ان تمام حاضرین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، غور کرو، ان تمام حاضرین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے لوگو، آج میری بات کو سننے کے لیے تم یہاں جمع ہوئے ہو، مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ میں اس پہاڑی کے اوپر چڑھا ہوں، اس پہاڑی سے جھانک کر دیکھتا ہوں تو اس پہاڑی کے پیچھے ایک وادی ہے، اس پہاڑی کے نیچے ایک وادی ہے، گفا ہے، کھائی ہے، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے، اگر میں یہ کہوں ہے نہیں، اس وادی کے اندر کوئی لشکر چھپا نہیں ہے نہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں اے لوگو، محمد ابن عبداللہ کا یہ بیٹا، آمینہ کا یہ لخت جگر، عبد المطلب کا یہ پوتا، اگر تم سے یہ کہے کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے تو بتاؤ تم میری بات کا اقرار کرو گے یا نہیں، میری بات کو تسلیم کرو گے یا نہیں، تم میری بات کو مانو گے یا نہیں، میری بات کا اعتبار کرو گے یا نہیں؟ تمام لوگوں نے کہا قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، اگر آپ کہیں گے تو ہم کیوں نہیں مانیں گے، بتائیے اگر کوئی لشکر چھپا ہے تو ہم اس سے بچنے کا انتظام کر لیں، ہم اس سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا انتظام کر لیں۔ آپ نے کہا نہیں، اس وادی کے اندر کوئی لشکر نہیں چھپا ہے، پھر بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر ہے تو مانو گے یا نہیں؟ کہنے لگے کیوں نہیں مانیں گے؟ فرمایا بتاؤ کیوں مانو گے؟ میں کہہ رہا ہوں اس وادی کے پیچھے کوئی لشکر نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ میری اگر میں کہہ دوں ہے تو مانو گے یا نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کس انداز سے لوگوں سے اقرار کروایا پہلے، بتاؤ اس کی وجہ کیا ہے؟ میری بات مانو گے تو کیوں مانو گے؟ میری بات تسلیم کرو گے تو کیوں کرو گے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سارے کے سارے چیخ پڑے قالوا ما جربنا الا علیک صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات اس لیے مانیں گے کیونکہ آپ کی 40 سالہ زندگی کا ریکارڈ ہمارے سامنے، ہماری پوری زندگی کا ریکارڈ آپ کا ہمارے سامنے، آپ اپنی پوری زندگی میں ہم سے، ہمارے سماج، معاشرے اور سوسائٹی سے ما جربنا علیک الا صدقا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی کسی سے جھوٹی بات نہیں کہی۔ یہ تھا اعتراف اس شاہد کا، اس گواہ کا، اس کی ثقافت پر، اس کی صداقت پر، کہ دشمن نیچے کھڑے ہیں، سارے کے سارے بڑے بڑے قبیلے کے لوگ، معزز لوگ کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد ابن عبداللہ، آپ کی بات ہم مانیں گے کیونکہ ہم نے کبھی آپ کو اپنی پوری زندگی میں، ہمارا تجربہ ہے کہ کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ شاہد کی شہادت، اور اتنا سچا شخص جب یہ کہے کہ جنت ہے تو کیوں نہیں مانی جائے گی؟ جب یہ کہے کہ جہنم ہے تو کیوں نہیں مانی جائے گی؟ جب یہ کہے کہ فرشتے ہیں تو کیوں نہیں مانا جائے گا؟ جب یہ کہے کہ جنات ہیں تو کیوں نہیں اس کی بات کو مانا جائے گا؟ جب یہ کہے کہ ایک دن تمہیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے تو کیوں اس کی بات نہیں مانی جائے گی؟ شاہد کی شہادت اور اس کی صداقت ایسی تھی کہ آخری خطبے میں حجۃ الوداع کے موقع پر محمد رسول اللہ نے اپنی شہادت پر تمام لوگوں کو بھی گواہ بنا دیا، تمام لوگوں کو بھی شاہد بنا لیا۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے اور تقریباً 1,44,000 کا مجمع ہے، قصبہ اونٹنی پر سوار ہے، آپ نے لوگوں کو مختصر خطاب کیا ہے، زندگی کے ذری اصول و ضابطے بتائے، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی ہے، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی ہے، ایک دوسرے کو قتل سے منع کیا ہے، عورتوں کے سلسلے میں بھلائی اور خیر کا معاملہ ادا کرنے کی تعلیم دی ہے،
اور اسی خطبے میں آپ نے دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وصیت بھی فرمائی ہے، اور یہ سب کچھ کہنے کے بعد وہ شاہد اس شاندار شہادت کے ساتھ اٹھ کر کہتا ہے، او لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دعوت دے کر بھیجا تھا، جو پیغام دے کر بھیجا تھا، جو دین دے کر بھیجا تھا، وہ میں نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اس کی تبلیغ میں نے تم تک کر دی یا نہیں کر دی؟ میں نے اللہ کی طرف سے دیا ہوا دین، دی ہوئی دعوت میں نے تم تک پہنچائی یا نہیں پہنچائی؟ سامعین چیخ اٹھے، صحابہ کا مجمع چیخ اٹھا، قدت دیتا ونصحتا، ہاں وہ بلغتا، ہاں اے محمد ابن عبداللہ، اے ہمارے رسول، آپ نے حق ادا کر دیا، آپ کو اللہ نے جو دعوت دی ہے آپ نے اس دعوت کو پہنچا دیا۔ نبی اکرم نے اپنی امت کی اس گواہی کو سنا، یہ کہہ رہی ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے اللہ کی دی ہوئی دعوت کو پورا پورا پہنچا دیا۔ نگاہیں آسمان پر اٹھی، انگلیاں آسمان پر اٹھاتے تھے اور نیچے زمین کی طرف جھکاتے تھے اور کہتے تھے، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ بن جا، اے اللہ میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ ہو جا، قیامت کے دن یہ انکار نہ کر بیٹھے، آج تو ان کی گواہی پر گواہ بن جا، اے اللہ میں امت کی گواہی پر تجھے گواہ بنا رہا ہوں، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ میری امت کی گواہی پر تو گواہ ہو جا۔ میرے بھائیوں، شاہد کی شہادت اس شاندار طریقے سے اٹھی کہ خود تو شاہد تھا، اس نے اپنی دعوت، اپنی تبلیغ پر پوری امت کو گواہ بنا دیا۔ میرے بھائیوں اندازہ لگائیے، 45 منٹ لگے ہیں تقریباً شاہد کی تشریح، شاہد کی طرف چلنے میں، جبکہ ابھی صداقت کے واقعات اور بیان کروں تو آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ اور کھینچ کر یہیں پر وہ آخر دعوانا الحمدللہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو چلیے، انا ارسلناک شاہدا، اب مبشر پہ آ جائیں۔ یہ تو ہو گیا شاہد، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، سمجھ لیا نا؟ شاہد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہو، اگر شاہد کا معنی حاضر و ناظر ہے تو پھر پوری امت محمدیہ کو حاضر و ناظر ماننا پڑے گا، کیونکہ اس کے لیے شہداء کا لفظ بھی آیا ہے، لیکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول کے لیے شہید کا لفظ آیا ہے۔ تو اگر رسول شہید حاضر و ناظر تو شہداء سے پوری امت کو حاضر و ناظر لینا پڑے گا۔ تو شاہد کا جو معنی و مفہوم تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور اے نبی ہم نے آپ کو بشیر بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا، اچھے کاموں پر خوشخبری دینے والا۔ نبی اکرم کی پوری زندگی آپ دیکھ لیجئے، اچھے کاموں پر خوشخبری ہی تو دی تھی۔ یہ کیا ہے؟ پڑھیے بخاری، کیا ہے یہ؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ خوشخبری نہیں تو اور کیا؟ جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ کہیں لوگ اس کا غلط معنی نہ لے لیں، بس لا الہ الا اللہ کا کہنے والا جنتی تو بس کہتے رہیں گے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور بہت سے لوگ بیوی بچے چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جائیں گے، ہو جھٹکے مار مار کے کہیں گے ہو گیا میرا کلیان۔ اللہ کے نبی نے کہا جانتے تھے میرے بھائیو، اللہ نے بذریعہ وحی بتایا، اس لیے اپنی زبان سے کہہ گئے من قال لا الہ الا اللہ صدقا للقلب، جس نے دل کی سچائی سے، دل کی سچائی یہ بہت بڑا جملہ ہے، زبان پہ کچھ ہے اور دل میں کچھ، دل والی چیز پتہ نہیں چلتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مصافحہ بھی کریں گے اور دل میں بغض بھی رکھیں گے، کتنے لوگ ایسے، السلام علیکم، ان کے چہروں کی مسکراہٹ بھی بتاتی ہے کہ ان سے زیادہ ہمدرد کوئی نہیں، اور چھرا پھونکنے میں وہی سب سے آگے رہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جلسوں میں سب سن نہیں آئے ہیں، کچھ لوگ پکڑنے آئے ہیں، ایک جملہ مل جائے بس، اور کل چائے کی ہوٹل پہ پوری تقریر خالی وہی جملہ چرچا کرے گا، اور وہ دکھائے گا دیکھو یہ غلطی میں نے پکڑی ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا علامت الدہر بننے کی کوشش کرے گا۔ یہ ہو رہا ہے،
یہ ہو رہا ہے تو صدقاً للقلب، سچے دل سے، جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دے گا تو اللہ کو سچے دل سے اپنا معبود بنا لے گا. وہ شجر و حجر کو نہ کبھی معبود مانے گا نہ مشکل کشا مانے گا. جو اللہ کو اپنا معبود مانے گا وہ کبھی غیروں کے سامنے اپنا ماتھا نہیں ٹیکے گا. کہہ دیا میں نے جو کہنا تھا. سمجھدار را اشارہ کافی است. سمجھدار ہو گئے تو اشارہ کافی ہے. ایرو گیرو میں بہت سی باتیں آ گئی. ایرو گیرو میں بہت کچھ آ گیا. بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو سفر کرتے کرتے گاڑی روک دیتے. کیا ہوا؟ سب بلی راستہ کاٹ گئی. یہ بلیوں سے ڈرنے والے چلے ہیں ہم کو ڈرانے کے. جو قوم بلی سے ڈر کر گاڑی روک دیتی ہو ایسی قوم کبھی زندہ لوگوں کا مقابلہ نہیں کر پاتی ہے. بزدلی ان کے اندر بھر جاتی ہے. اور ہم تو مستد احمد کی اس حدیث کو مانتے ہیں کہ کسی نے مرنے کے بعد کسی نے ایک مکھی مار کے چڑھا دی تھی. اب کہاں چڑھائی تھی وہ آپ لوگ سمجھ لیجیے گا. اس کا نام کھل کے لینے کی ضرورت نہیں ہے. مکھی مار کے چڑھائی دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہو گیا. تو مکھی چڑھا دے تو جہنم میں داخل ہو رہا ہے. جرجیت صاحب 18 میٹر کا کپڑا لے کے جائیں گے تو کیا حال ہوگا؟